بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم. پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد. خواتین حضرات، الحمدللہ ثم الحمدللہ حج کے حوالے سے یہ سیریز جاری ہے، اور جہاں سلسلہ کلام ہمارا رکا تھا، ٹوٹا تھا جمعے کے دن، وہیں سے ہم سلسلہ کلام کو جوڑیں گے. بس صرف ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ کل سے بہت مزیدار قسم کا بخار، نزلہ، کھانسی مبتلا ہیں، لیکن پیام صبح کیونکہ ایک کمٹمنٹ کا نام ہے، ایک فریضہ ہے جسے ہم ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہم ادا کرتے رہیں گے. روزانہ صبح 7 سے 8 یہ پروگرام پیش کریں گے، اور یہ بات میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اور یہ صرف توفیق خداوندی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، کہ ایک سال تقریباً مکمل ہو رہا ہے. 26 اکتوبر کو پیام صبح کا ہم نے آغاز کیا تھا، اور 26 اکتوبر آ رہا ہے. 26 اکتوبر کو ایک سال ہو جائے گا الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور 26 اکتوبر کو ہم ایک خاص پروگرام پیش کریں گے. لیکن یہ توفیق الہی کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ ہم روزانہ آپ کی خدمت میں اپنے عہد کے جید علماء کو لے کر آئیں، اور قرآن کریم اور احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل جان سکیں، اور عہد کے لمس کو پہچان سکیں قرآن کریم کی روشنی میں. خواتین و حضرات، حج کی سیریز ہم نے جمعے کو جہاں بات روکی تھی وہیں سے بات کریں گے. آگے شروع کیا تھا ہم نے، آپ جانتے ہیں کہ احرام سے طواف کے بعد سعی کے بعد منی کے بعد عرفات کے بعد مزدلفہ کے بعد ہم گئے رمی کے لیے. رمی پہ تفصیلی پروگرام کیا. پھر جمعے کے روز ہم قربانی نہر کے تعلق سے پروگرام کر رہے تھے. آج ہم حلق پہ بات کریں گے، لیکن قربانی پہ کچھ سوالات میرے پاس مزید آئے ہیں پاکستان سے، پاکستان کے باہر سے. میں بھی رکھوں گا ان سوالات کو اپنے علماء کے سامنے. اور پھر ہم آج بات کریں گے حلق پر، بال منڈانے پر، یعنی مقصرین اور محلقین کے حوالے سے. اور پھر ہم بات کریں گے طواف زیارت کے حوالے سے. اور اگر وقت ملا آج تو ہم خطبہ حجۃ الوداع پر بات کریں گے. خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے. چلتے ہیں لاہور، جہاں منتظر محترم قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب تلاوت قرآن کریم. بہت شکریہ نیک صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ
الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام سبحان اللہ. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير صدق الله العظيم. بہت شکریہ انیق صاحب. جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواتین و حضرات، ان آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے منتظر ہمارے دوست محمد اسلم راؤ صاحب. آئیے ایک بار پھر لاہور چلتے ہیں. بہت شکریہ انیق صاحب. جزاک اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مقام مقرر کیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرو، اور لوگوں میں حج کے لیے ندا کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز رستوں سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئیں، تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں، اور قربانی کے ایام معلوم میں 4 پایہ مویشی کے ذبح کے وقت جو خدا نے ان کو دیے ہیں ان پر خدا کا نام لیں، اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور فقیر درماندہ کو بھی کھلاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیت اللہ میں آئے اور بیہودہ اور نافرمانی کی بات نہ کرے تو وہ اس حال میں لوٹے گا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہے. جزاک اللہ. اسلم راؤ صاحب بہت شکریہ. خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب، ممتاز عالم دین. خواتین و حضرات، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور بہت معروف اور مقبول نام محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب. اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز ہو، پرسوں جو پوچھا گیا سوال اس کا درست جواب اور آج کا سوال. پرسوں ہم نے آپ کے سامنے سوال رکھا تھا کہ چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنے کی ہدایت ہے تو سننے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ صحیح جواب یرحمک اللہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. اللہ تعالیٰ نے کس پیغمبر کو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کس پیغمبر کو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا تھا؟ 3 آپشنز: حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام. صحیح جواب روانہ کرتے ہیں آپ جن ٹیلی فون نمبرز پر. وہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 021345270009، 021345286061. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں 3031 پر. اسد تھانوی صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ سے نہر کے تعلق سے مزید بات کروں، حلق کے تعلق سے بات کروں اور طواف زیارت کے حوالے سے کچھ سوالات میں چاہتا ہوں کہ وہ ہم لے لیتے ہیں. یہ سوالات پاکستان کے باہر جو لوگ ہیں، یہ سوال کئی لوگوں نے بھجوایا ہے. مثلا یہ شبانہ یامین صاحبہ ہیں کینیڈا سے، محوش بیگ صاحبہ ہیں اور بہت سے لوگ ہیں کہ ہمارے ہاں کینیڈا میں عید سے پہلے قصائی کے پاس بکنگ ہو جاتی ہے، پھر ہم عید کے دن یا اس کے اگلے دن یا پھر اس کے اگلے دن جا کر قصائی سے اپنا گوشت لے آتے ہیں اور اس کو پیسے دے دیتے ہیں. نہ ہم جانور دیکھتے ہیں نہ پیسے پہلے دیتے ہیں. کیا ہماری قربانی جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر وہ قصائی جس کو یہ کہہ رہے ہیں وہ مسلمان ہے اور قابل اعتماد ہے
اچھا اور انہیں یہ پتا ہے کہ وہ ذبیحہ صحیح کرے گا، یعنی جھٹکے کا ذبیحہ نہیں ہوگا، اچھا یعنی باقاعدہ دین اسلام کے قواعد کے مطابق بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما أنا، یعنی دعائیں قرآن پاک کی پڑھ کر وہ کرے گا تو صحیح ہے، لیکن پیسے پہلے دینے چاہیے چونکہ قربانی ان کی طرف سے ہو رہی ہے۔ تو اچھا اگر یہ پیسے پہلے دے دیں گے اور قربانی شرعی طریقے سے وہ کرے گا تو قبول ہو جائے گی، اور قربانی تینوں دنوں میں کی جا سکتی ہے، یعنی بقرعید کے پہلے دن بھی جی ہاں۔ اور دوسرے دن بھی اور تیسرے دن بھی، ٹھیک۔ ایام معلومات۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جانور کو دیکھنا ضروری نہیں ہے؟ دیکھنا ضروری نہیں ہے، چونکہ اگر کوئی آدمی ایک شہر میں ہے دوسرے شہر میں قربانی کراتا ہے، بہت سارے لوگ کینیڈا اور امریکہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ وہ پاکستان میں قربانی کراتے ہیں تو انہوں نے دیکھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ جس سے وہ قربانی کے لیے کریں تو قابل اعتماد ہو، نمبر ایک۔ ٹھیک۔ نمبر دو یہ معلوم ہو کہ وہ شرعی طریقے کے مطابق اس کو ذبح کرے گا۔ بالکل ٹھیک۔ نمبر تین یہ ہے کہ پیسے ان کو پہلے دے دینے چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جو اگلا سوال تھا اس کا جواب بھی آپ نے دے ہی دیا کہ کینیڈا میں بیٹھے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہیں، پاکستان میں قربانی کی اجازت ہے، کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا تھانوی صاحب، قربانی کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی گفتگو آپ فرمائیں، پھر ہم حلق کی طرف چلتے ہیں۔ حجاج کرام آ جاتے ہیں، اب مزدلفہ سے نکلے، رمی کے بعد قربانی کی، اور قربانی کے بعد احرام اتر سکتا ہے۔ قربانی کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، یعنی اللہ کے لیے نماز ادا کرو اور قربانی کرو۔ علماء نے لکھا کہ یہ جو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، حدیث میں آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے سوال کیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ جو قربانی ہم پر واجب قرار دی گئی ہے یہ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ٹھیک۔ اور قرآن پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اس کے بعد واحد ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے جس کے بارے میں قرآن پاک نے کہا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ حضرت ابراہیم اور ان کے اہل خانہ کی حیات طیبہ کے اندر بھی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ چنانچہ وہ جو قربانی کا حکم دیا گیا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تمہاری کیا رائے؟ تو اس نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور پھر پورے رکوع میں پوری تفصیل اللہ تعالی نے بیان کی ہے۔ اور یہ صاحب اس سلسلے میں ایک بات یہ ہے، ایک تو جو آیت ابھی تلاوت کی گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ جانور عطا فرمائے ہیں ان کو ذبح کرو، ان کو اوپر اللہ جل جلالہ کا نام۔ اچھا، اور پھر اس کے لیے کہ فَاطِعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، یعنی جو ایک درماندہ فقیر ہے اس کو کھلاؤ۔ اور قرآن پاک کی اسی اگلے رکوع کے اندر ہے وَاطِعِمُوا الْبَائِسَ وَالْمُعْتَرَ، کہ اس کو جو وَاطِعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو تم نے قربانی کی ہے اس میں اس غریب کو بھی دے دو جو چل کے تمہارے در پہ آ گیا، اور اس غریب تک بھی پہنچا دو چل کے تمہارے گھر پہ نہیں آیا، یعنی وہ سفید پوش آپ کا پڑوسی یا وہ سفید پوش آپ کا رشتہ دار جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا تمول نہیں عطا فرمایا ہے جتنا آپ کو عطا فرمایا ہے، تو آپ کے گھر سے گوشت نہیں جائے گا تو اس کے گھر کیا پکے گا؟ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وَاطِعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ دونوں کا حکم دیا کہ جو تم نے قربانی کی ہے اس میں سے جو ضرورت مند در پہ مانگنے آیا اس کو بھی دے دو، اور جو در پہ مانگنے نہیں آیا سفید پوش اس کے گھر پہ بھی پہنچا دو۔ تو علماء نے لکھا کہ ایک اچھا، اور سنت یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ جو آپ نے قربانی کی ہے اس گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ اپنے استعمال میں لے لیا جائے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں اور اہل محلہ میں تقسیم کر دیا جائے، اور ایک حصہ جو ہے یعنی 1/3 کم سے کم وہ غریبوں میں دے دیا جائے، اور پھر غریبوں کے 2 حصے کر لیے جائیں، ایک وہ کہ جو آپ کے گھر پہ مانگنے آ گئے، اور ایک وہ عزل پوش جو آپ کے رشتہ دار ہیں یا اہل محلہ ہیں یا جاننے والے ہیں یا دفتر میں آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، کوئی کلرک ہے کوئی چپراسی ہے جو قربانی کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، ان کے گھر پر بھی پہنچا دیا جائے۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک بات کی بڑی
تھوڑی سی تفصیل ہے اگر آپ اجازت دیں کہ ایک کنٹروورسی یہ ہے کہ کیا ذبح کرنے کا حکم اسماعیل علیہ السلام کے لیے دیا گیا یا اسحاق علیہ السلام کے لیے دیا گیا، چونکہ دو بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور قرآن میں یا بنیا انی ارا فی المنام، اے میرے پیارے بیٹے میں نے تجھے دیکھا کہ میں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو کتاب مقدس کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں یہ بات لکھی ہے کہ ابراہیم جب 89 ایئرز کا ہوا، ایک کم 90 سال کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلوٹا بیٹا عطا فرمایا، اور جب ابراہیم کی عمر 100 برس یا 101 برس ہوئی تو دوسرا بیٹا عطا فرمایا۔ تو قرآن پاک کے اندر اگر آپ یہ جہاں قربانی کا ذکر ہے وہاں اگر آپ پڑھیں پورا تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ جب قربانی واری ابتدا اور آزمائش سے بھی یہ کامیاب ہو کر گزر گئے، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو ہم نے انہیں بشارت دی کہ ہم تمہیں ایک بیٹا اور دیں گے جس کا نام اسحاق ہوگا اور نبی ہوگا اور نیکوں میں سے ہوگا۔ تو نبی 40 برس کے بعد نبوت ملتی ہے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، تو معلوم ہوا کہ جو بیٹا پیدا ہوگا یہ بچپن سے جوان ہوگا اور جوان ہونے کے بعد یہ عمر کو پہنچے گا اور نبی بنے گا۔ اور یہاں جو ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، کہ قرآن کہتا ہے کہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو ہم نے اس کو قربانی کا حکم دیا۔ تو اگر اسحاق علیہ السلام کو قربانی والا مانا جائے تو نعوذ باللہ یہ تو ایک اللہ کی طرف سے ڈرامہ ہو گیا، جو کہ ذبح تو ہونا ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کو تو بڑا ہونا تھا اور اس کو تو نبی بننا تھا۔ اور دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی کہ وَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، کہ ہم تمہیں بھی ایک بیٹا عطا فرمائیں گے جس کا نام اسحاق ہوگا، وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، اور وہ جوان ہوگا، اس کی شادی ہوگی، پھر اس کے ایک بیٹا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا۔ تو اگر ذبح ہونے والے اسحاق ہوتے تو قرآن پاک کی یہ آیت اس پر منطبق نہیں ہوتی کہ وہ بڑے ہوئے، ان کی شادی ہوئی اور ان کی نسل سے نسل چلی۔ تیسری بات یہ کہ قرآن پاک میں جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، ہے کے ساتھ، حلم کہتے ہیں بردباری کو، جو ایک پیدائشی صفت ہے۔ ایک بچہ پیدائشی طور پر کھلنڈرا ہوتا ہے اور ایک سنجیدہ ہوتا ہے، اور جہاں اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیا وہاں کا وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ حلیم، عین کے ساتھ، کہ ہم تمہیں ایک ایسے بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں جو صاحب علم ہوگا، علم سے متصف ہوگا، اور علم سے متصف ہونے کے لیے عمر چاہیے۔ 12 سال کا 10 سال کا بچہ علم سے متصف نہیں ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک میں یہ باریک فرق بھی آیا کہ اسماعیل علیہ السلام کے تذکرے میں فرمایا کہ وہ حلیم الطبع بچہ ہوگا، سنجیدہ بچہ ہوگا، جو پیدائشی صفت ہے، اور علیم جہاں آیا صاحب علم ہوگا اسحاق علیہ السلام، یعنی عمر ہوگی اور عمر کے بعد وہ صاحب علم بنے گا۔ یہ میں نے آپ سے بات اس لیے کہی کہ کتاب مقدس میں جہاں یہ لکھا ہے کہ پہلوٹے بیٹے کو قربانی کا حکم دیا، وہاں انہوں نے تحریف کر کے لفظ اسحاق بڑھا دیا ہے، حالانکہ اسلوب کتاب مقدس پر سے خود پتہ چلتا ہے کہ یہ تحریف ہے اور یہ دلائل اور یہ قرآنی دلائل سامنے آئے۔ شیخ صاحب، قربانی پہ بہت ساری گفتگو ہو گئی ہماری پچھلے پروگرام سے بھی اور آج بھی تفصیل سے بات ہو گئی ہے۔ نہر ہو جاتا ہے، اب ہوتا ہے قربانی کے بعد سر مڑوانا ہے یا قصر کرنا ہے۔ اس تعلق سے یعنی حلق اور قصر کے تعلق سے قرآن کریم کیا فرماتا ہے اور احادیث مبارکہ میں کیا فرمایا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کی فضیلت پہ صرف 2 مختصر سی باتیں۔ یہ لفظ قربان خود قرآن نے بھی استعمال کیا، اور آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں جو حابیل اور قابیل کے نام سے مشہور ہیں وہاں اس لفظ کو بھی استعمال کیا گیا اور اس کی حقیقت بھی آ گئی۔ اذ قربا قربانن، جبکہ دونوں نے پیش کی قربانی قرب کے حصول کے لیے۔ تو اصل یہ قربانی کا عمل اللہ کے قرب کے حصول کا ذریعہ ہے، یہ ہے اس کی ایک فضیلت۔ کیونکہ نہ گوشت پہنچتا ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 37 ہے کہ پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے جانوروں کا نہ خون، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس پر کافی بات ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو عقل پرستوں کا فتنہ آتا ہے نا کہ صاحب غریبوں کی مدد کر لیں اور ایسا کر لیں، اس پر بھی ہم بات کر چکے۔ اس دن ایک حدیث بیان ہونے سے رہ گئی تھی جو اس کا بالکل واضح جواب ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم النحر یعنی قربانی کے دن کوئی عمل ابن آدم کا اللہ کی نگاہوں میں قربانی کے جانور کے خون کے بہائے جانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ باقی آپ نیکیاں کرتے رہیں، عرفات پورا سال جا کر بیٹھ جائیں، 9 ذی الحجہ کو نہیں پہنچیں گے حج ہی نہیں ہوگا،
سارا سال ہزاروں جانور قربان کر دیں مگر ایام قربانی میں قرب الہی کی نیت کے ساتھ نہ کریں تو یہ اجر نہیں ملے گا. تو اس دن تو قربانی کے جانور کا خون بہایا جانا ہی اصل مقصود ہے اللہ تعالیٰ کو، باقی نیکیاں عمومی طور پر ہوتی رہنی چاہیے. اب بات آتی ہے کہ قربانی پیش کر دی حجاج کرام نے، تو اب وہ معاملہ آتا ہے حلق یا قصر کا. قرآن حکیم و آیت آپ ماشاءاللہ کئی پروگرام میں آپ تلاوت کر چکے ہیں. سورۃ الفتح کے آخر میں آتا ہے وہ جو عمرے کا معاملہ ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا سن 6 ہجری میں خواب کہ آپ اپنے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ تشریف بھی لے گئے، محلقین رؤوسکم مقصرین، اپنے سروں کو منڈاتے ہوئے یا قصر کرتے ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم تو جا رہے تھے عمرے کے لیے، اس سال تو یہ صلح حدیبیہ کا معاملہ ہو گیا. تو آپ نے بڑا دلچسپ جواب دیا کہ یہ تو بتایا گیا تھا کہ تم عمرہ کرو گے، حلق بھی کرو گے، قصر بھی کرو گے، یہ تھوڑی فرمایا گیا کہ اسی سال کرو گے. تو اگلے سال پھر 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی اور 7 ہجری میں عمرہ قضا کیا گیا. قرآن میں تو یہاں اس کی طرف اشارہ کیا گیا. احادیث میں اس کی طرف مزید تفصیل بیان ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں 2 مرتبہ کا ذکر ہے اور ایک روایت میں 3 مرتبہ کا ذکر ہے کہ حلق کروانے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا دی ہے. یہ بات واضح ہے کہ حلق کا معاملہ یعنی سارے سر کے بالوں کو منڈا دینا یہ مردوں کے لیے ہے، اور اس کی بھی گنجائش ہے کہ قصر کروایا جائے، اس میں تفصیلات ہیں کہ کچھ بالوں کو کاٹ لیا جائے. اور خواتین کے لیے معاملہ مشہور کہ ایک انگلی کی پور جتنا لپیٹ کر جو وہ بال کاٹے جاتے ہیں. تو یہ ہے قربانی کے بعد حلق کرنا، پورے سر کے بال منڈانا، قصر کرنا، کچھ بال کاٹنا. یہ کیا ہے؟ اس کی بڑی پیاری حکمت بیان کی گئی. جیسے ایک بندہ نماز میں ہوتا ہے تو ایک باوقار طریقہ ہونا چاہیے نماز سے باہر آنے کا، کیونکہ بندہ نماز میں تو پابندی عائد ہو چکی ہیں، قبلہ رخ اس کا ہونا ضروری، کچھ اور پابندیاں بھی ہیں، بات چیت نہیں کر سکتے، کھا پی نہیں سکتے. اسی طرح جب احرام پر بات ہوئی تھی ہمارے ان پروگرامز میں تو ہمارے علم میں کہ احرام کی پابندیاں ہوا کرتی ہیں، جب نیت کر لی تو پابندی میں آ گئے. اب کیا ایک باوقار طریقہ ہو کہ اس پابندی کو ختم کیا جائے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے دین نے طریقہ مقرر کیا جس کو ہم نے قصر کے طور پر سمجھا یا حلق کے طور پر سمجھا. ایک اور بڑی پیاری حکمت یہ بیان کی گئی کہ قدیم زمانوں میں غلاموں کی علامت ہوتی تھی کہ ان کے سر مونڈ دیے جاتے تھے، ان کے سروں پر بال نہیں ہوا کرتے تھے. یہ بھی ایک بہت پیاری حکمت ہے کیونکہ ہم نے یہ بات بار بار سمجھی ہے ان پروگرامز میں اور ساتھیوں سے بھی، علماء کرام آ رہے ماشاءاللہ، کہ حج تو دیوانگی کا نام ہے، سب کچھ اللہ کی خاطر لٹا دینے کا نام ہے. دنیا میں آپ دیکھیں کہ اپنے بالوں کو سنوارنے کے لیے عورتیں تو عورتیں، مرد بھی کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. پھر اگر وہ سر کے بال اڑ جائیں تو پھر اس کو دوبارہ لانے کے لیے کتنے جتن کیے جاتے ہیں. بڑی زینت اور آرائش کا اہتمام بالوں کے حوالے سے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے ہو کر میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، یہ زینت کو، آرائش کو، جو معروف طریقے ہیں ان ساروں کو قربان کر دو میری خاطر. تو یہ گویا ایک بندہ اپنے سر کو منڈا کر اپنی غلامی، اپنی بندگی کا اظہار کر دیتا ہے رب العالمین کے سامنے. اور 2 انسلے کپڑے پہن کر کہ یہ کفن ہے جی اور میں نے تلبیہ پڑھا، تیری پکار پر لبیک کہا اور میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھتا ہوا آ گیا. اور یہ بال کیا، میں پوری کی پوری ذات کو فنا کرتا ہوں. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یہ سب کچھ ہی لٹا دینے کے لیے بندہ گویا اعلان کر رہا ہوتا ہے حج کے مناسک. دعا بھی ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہے. یہ خواتین و حضرات اس وقت جانے بریک کی جانب، واپس آئیں گے، ٹیلی فون لائنز اوپن ہوں گی. سوالات اگر حج کے تعلق سے ہوں تو بہت اچھا، ذہن میں کوئی سوال اٹھتا ہو کیجئے، علماء کرام یہاں موجود ہیں. جب ہم واپس آئیں گے تو ایک تفسیر قرآن پر ایک بہت اچھی کتاب آئی ہے نور القرآن، اس کا بھی ذکر کریں گے اور چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں اس وقت. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے مولانا محمد اسد تھانوی صاحب اور محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب. بات ہو رہی ہے حج کے حوالے سے، وہ سیریز حج قدم بقدم ہم آگے بڑھ رہے ہیں. آج ہم نے بات کی، جو شروع کی ہے بات، وہ نہر قربانی کے حوالے سے اور حلق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اسی بات کو لے کے آگے چلیں گے، لیکن پہلے کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال. کل ہم نے آپ کے سامنے سوال یہ رکھا تھا کہ چھینکنے والے کو
الحمدللہ کہنے کی ہدایت ہے تو سننے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ صحیح جواب یرحمک اللہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، اللہ تعالیٰ نے کس پیغمبر کو بیٹی کی قربانی کا حکم دیا تھا؟ 3 آپشنز، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت زکریا علیہ السلام۔ درست آپشن روانہ فرماتے ہیں آپ جن ٹیلی فون نمبرز پر، وہ فون نمبرز ہیں 02134527009، 02134528061۔ آپ ہمیں ای میل کے ذریعے اپنا درست آپشن روانہ کرتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv، اور آپ 3031 پر بھی اپنا درست جواب بھجوا سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں تھانوی صاحب کے سامنے سوال رکھوں حلق کے حوالے سے، میں نے ذکر کیا تھا کہ منتخب آیات قرآن کریم کی، اس کی مختصر تفسیر سامنے آئی ہے۔ کراچی سے چھپی ہے یہ کتاب، یہ اشتیاق احمد قریشی صاحب، انہوں نے یہ بڑا اچھا کام کیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ٹائٹل پہ ہے، اور یہ نور القرآن، یہ کتاب بہت اچھی اس حوالے سے ہے، ظاہر تفسیر قرآن تو ہوتی ہی بہت اچھی ہے کہ منتخب آیات ہر صورت کی یکجا کر دی گئی ہیں، اور اس پر بہت ہی سادہ زبان میں، بہت سہل انداز میں گفتگو ہوئی ہے۔ مارکیٹ میں موجود ہے، استفادہ کیجئے۔ نور القرآن اشتیاق احمد قریشی صاحب کی کتاب ہے۔ تھانوی صاحب، حلق کے حوالے سے گفتگو فرمائی آپ نے، شجاع صاحب نے، میں چاہتا ہوں ذرا حلق کی جو اس میں روحانیت ہے اس تعلق سے آپ بات فرمائیے۔ جی انیق صاحب، قبل اس کے کہ میں حلق کی بات کروں، ہم جو بات کر رہے تھے انی اذبحو کا فانظر ماذا تری نامکمل رہ گئی تھی، اچھا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون سے بیٹے جو ہیں ان کے ذبح کا حکم دیا گیا۔ تو اس سلسلے میں آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں جو ابراہمک ریلیجنز کہلاتے ہیں، اس میں کرسچینٹی بھی ہے، یہودیت بھی ہے اور اسلام بھی ہے، لیکن پوری دنیا میں آپ کو صرف مسلمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ملیں گے جو قربانی کے دنوں میں کرتے ہیں، عید الاضحیٰ کے دنوں میں، اور باقی مذاہب والے نہیں کرتے۔ اور حدیث ایک تو شجاع الدین شیخ صاحب نے بیان کی، دوسری میں عرض کروں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وجد سیعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، بڑا شاہانہ جملہ ہے۔ فرمایا کہ من وجد سیعۃ، جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت عطا فرمائی ہے، ولم یضحی، اور وہ قربانی نہیں کرتا، فرمایا فلا یقربن مصلانا، تو پھر ہمارے عیدگاہوں میں نماز پڑھنے آنے کی بھی اس کو اجازت نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اس کو قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ اچھا، اب قربانی مثلاً گھر میں بیوی کے پاس بھی زیور ہے، بیٹا بھی اچھی ملازمت کر رہا ہے، خود بھی ایک بکرا لائے ذبح کر دیا، نہیں، 3 آدمیوں کی طرف سے اگر قربانی ہے تو گائے میں 3 حصے لے لیں، اونٹ میں 3 حصے لے لیں، بیل میں 3 حصے لے لیں، لیکن قربانی سب کی طرف سے کرنی چاہیے۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ حلق کے بارے میں جو آپ نے بات کی، علماء نے لکھا کہ عشق کے سفر میں آدمی نکلا، اپنے کپڑے اتار دیے، شیروانی، سوٹ، صدری جو پہنتے تھے، ٹوپی اوڑھتے تھے چھوڑ دی، جوتے موزے چھوڑ دیے، چپل پہنے اور ایک کفن کی چادر نیچے باندھ دی اور ایک کفر کی چادر اوپر باندھ دی، اب کنگھا نہیں کر رہے ہیں، خوشبو نہیں لگا رہے ہیں، پاؤڈر نہیں لگا رہے ہیں، اور عشق کے سفر میں چل دیے، تو ہونا تو چاہیے تھا کہ وہاں جا کے اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتے۔ تو اب اللہ کی راہ میں جانے کے بعد آدمی اپنے سر کے بال اتار کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے کہ اے اللہ، حق تو یہ تھا کہ میں آج تیری راہ میں قربان ہو جاتا، یعنی اپنی جان کی قربانی دے دیتا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کم از کم میں اپنے ایک جسم کا کوئی حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، تو اپنے سر کے بال کٹوا کر پیش کر دیتا ہے۔ اور شیخ صاحب نے قرآن پاک کی آیت ہے محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، تو آیت قرآنی سے بھی یہ پتہ چلا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یا تو حلق کرائے آدمی، یعنی پورے سر پہ اس طرح پھروا دے، یا قصر کرائے، لیکن قصر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پورے سر کے 1/4 بال کٹوانا ضروری ہے، یعنی صرف ایک پورا کاٹنا ضروری نہیں ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک پورا بھی کاٹا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک اور بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں، حالت احرام میں جب ہو تو وہ نہ اپنے بال کاٹ سکتا ہے نہ دوسرے کے۔ وہاں کیا ہوتا ہے کہ جب 7 چکر پورے ہوئے مروہ کے اوپر، تو ایک حاجی نے قینچی سے دوسرے کے بال کاٹ لیے، حالانکہ وہ بھی حالت احرام میں، اس کا احرام نہیں اترا، اور دوسرے نے پہلے کے بال کاٹ دیے۔ اس میں احتیاط کرنا چاہیے کہ جو حالت احرام میں آدمی ہے وہ دوسرے کے بال نہ کاٹے۔ اچھا، ایک بات سمجھنے کے لیے آپ سے،
یہ صرف صحیح اس وقت جو حج کے لیے ہو رہی ہو، عمرے کے لیے نہیں؟ نہیں، عمرے کے لیے، عمرے میں بھی تو احرام ہے نا. نہیں احرام ہے، لیکن عمرے میں بھی یہی اصول رہے گا، یہی حکم رہے گا؟ عمرے میں تو ہم جب جاتے ہیں تو جو حجاج، یہ جو معتمر ہوتا ہے، معتمر بات کاٹ لیتا ہے احرام میں دوسرے کے، تو اس کو بھی اجازت نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلی بات تو یہ کہ ایک چوتھائی بال کٹوانے ضروری ہیں سر کے. ٹھیک ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تھوڑے سے کاٹ سکتے ہیں، نمبر ایک. نمبر دو بات یہ کہ جو آدمی حالت احرام میں، مثلا میں بھی حالت احرام میں ہوں، آپ بھی حالت احرام میں، ہم دونوں ابھی عمرہ کر رہے ہیں، خواہ ہم عمرے کے لیے جائیں یا حج کے لیے جائیں، جو اصول ہوں گے وہ وہی برقرار رہیں گے. حالت احرام میں آدمی نہ اپنے بال کاٹ سکتا ہے نہ دوسرے کے کاٹ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ایک کلیئر ہوئی کہ اس میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے. جی اچھا ہوا اس کی وضاحت آپ نے کر دی. کچھ کالز لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انیق صاحب، میں گوجرا سے ارشد انصاری بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے سر. ایک تو میں نے آپ کو اس پروگرام پیش کرنے پہ مبارکباد پیش کرنی تھی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، پوری ٹیم کو. بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا، ماشاءاللہ. اور میرا سوال ہے رمی کے متعلق. اچھا. کہ 11 اور 12 کو رمی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ زوال کے بعد جو ہے وہ کرنی چاہیے. جی. لیکن وہاں جب جاتے ہیں تو شاید رش کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہاں کی گورنمنٹ وغیرہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ رمی جب مرضی کر لیں، زوال سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو میرا یہ سوال جو ہے علماء کے سامنے رکھیں کہ آیا کہ زوال سے پہلے رمی کی جا سکتی ہے یا کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اور اگر نہیں کی جا سکتی زوال سے پہلے تو اس کا دم وغیرہ ہوگا یا نہیں؟ کیا؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور یہی پوچھیں گے کہ یہ دم کیا ہوتا ہے. ہاں اچھا، اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر فرمائیے. علی خان صاحب، میں سید عبداللہ بول رہا ہوں نیو یارک سے. جی پہلے تو آپ کے سوال کا جواب میں نے بتایا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا. ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو یہ بیت المقدس ہے اس کی بنیاد کن پیغمبر نے رکھی تھی؟ اچھا، بیت المقدس کی بنیاد کس پیغمبر نے رکھی اور قبلہ اول، یہ بھی سوال ہم رکھتے ہیں. تھانوی صاحب میں چاہتا ہوں کہ پہلے سوال کا جواب آپ دے دیجئے کہ یہ 10 ذی الحجہ کو تو بڑے شیطان کو کنکریاں مار دی جاتی ہیں، 11 اور 12 کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، زوال کے بعد کا حکم ہے. اس سے پہلے کنکریاں مار دی جائیں تو کیا دم واجب ہو جاتا ہے؟ دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا جس کو آخری حج کہتے ہیں 10 ہجری میں حجۃ الوداع، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور تقریباً 1.25 لاکھ مسلمان ٹھاٹے مارتا وہ سمندر موجود تھا. فرمایا مجھے حج کرتے ہوئے دیکھ لو، مجھے مناسک ادا کرتے ہوئے دیکھ لو، جیسے میں حج کر رہا ہوں، جیسے میں مناسک ادا کر رہا ہوں ویسے مناسک ادا کیے جائیں. تو 11 اور 12 تاریخ کی رمی جو ہے وہ ظہر کے بعد کی جائے گی. اچھا، یعنی زوال کے بعد کی جائے گی. اچھا، بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اپنی رمی کے کنکریاں دوسرے کو دے کر 12 تاریخ کو چل دیتے ہیں. تو رمی واجب ہے. آپ دیکھیے کہ مینا میں اور کوئی کام ہی نہیں ہے، کھانا کھانا ہے، سونا ہے، نماز پڑھنا ہے، یعنی اگر کوئی نیا کام ہے تو صرف رمی کرنا ہے. تو اور رمی واجب ہے. تو اگر ترک واجب کے اوپر دم ہے، اور دم جو ہے وہیں حرم میں ہوگا، یعنی مکہ مکرمہ میں یا مینا میں قربانی کی جائے گی، جس کو شرعی طور پہ دم کہتے ہیں، ترک واجب کے اوپر. ٹھیک ہے. شیخ صاحب اگلا سوال جو آیا تھا، بیت المقدس قبلہ اول بنیاد کب رکھی گئی؟ یہ اصل میں سلیمان علیہ السلام کے دور کا معاملہ ہے، جس کی طرف اشارہ میں قرآن حکیم میں اور احادیث مبارکہ میں تفصیلات ملتی ہیں. اس کے بارے میں غلط فہمی یہ بھی ہو جاتی ہے کہ جو قرآن حکیم بیت اللہ کو قبلہ قرار دیتا ہے یہ صرف رسول اللہ کے دور میں ہوا، ایسا معاملہ نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام کے دور میں بیت المقدس کی تعمیر ہے، جبکہ اس سے قبل بیت اللہ ڈے 1 سے موجود ہے. قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کی خاطر مقرر کیا گیا وہ بکہ میں ہے. مکہ مکرمہ کا پرانا نام بکہ ہے. تو آدم علیہ السلام کے دور سے بیت اللہ شریف چلا آ رہا ہے. یہ سلیمان علیہ السلام کا دور تھا جب بیت المقدس کی تعمیر کا معاملہ ہوا، اور اس کے بعد کا معاملہ ہے کہ پھر یہود نے ایک گوشہ اختیار کیا اور نصارہ نے دوسرا گوشہ اختیار کیا.
ہماری شریعت کے اعتبار سے اولاً یہ حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا جائے، اس میں بڑی حکمتیں تھیں۔ دوسرے پارے کے آغاز میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ بیت اللہ کو ہی قبلہ مقرر کر لیا جائے۔ تو تعمیر کا معاملہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہے بیت المقدس کی۔ ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں اولاً بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز کرنے کا حکم تھا، بالآخر حکم آیا کہ خانہ کعبہ کو، بیت اللہ شریف کو ہی قبلہ مقرر کر لیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کا آسمان کی طرف منہ بار بار اٹھا کے بالکل دیکھ رہے ہیں۔ بالکل۔ اور پھر یہودی اس بات پہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ دیکھیے آپ کا دین تو آ گیا لیکن قبلہ تو ہمارا ہی ہے، اور پھر وہ رخ اعتراض تو ادھر ہی ہے۔ جی، پھر ایک اور اعتراض کرتے کہ اس ملت ابراہیمی کے ہونے کا دعویٰ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جو اثر نو تعمیر کی کعبے کی، اس کو آپ مقرر نہیں کرتے۔ تو اسی البقرہ میں یہ جو رکوع نمبر 17 اور 18 دوسرے پارے کے آغاز میں بہت تفصیل سے موضوع بیان ہوا۔ اس کے حوالے سے بعض غلط فہمیاں ہمارے بھی پھیلائی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے نبی، ہم اسی لیے مقرر کر رہے ہیں تاکہ لوگوں پر حجت تمام ہو جائے۔ کیوں؟ پچھلی کتابوں میں بھی جیسے آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارات موجود تھیں اور آج بھی ہیں، اسی طرح آخری قبلہ بیت اللہ شریف ہوگا، یہ ذکر بھی ہے۔ تو اللہ نے مقرر فرما دیا تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ بالفرض اگر یہ مقرر نہ ہوتا تب یہ اعتراض کرتے کہ ہماری کتاب میں تو یہ لکھا ہے، اور بیت اللہ کو مقرر کیوں نہیں، یہ خانہ کعبہ کو، اللہ کے گھر کو قبلہ مقرر کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو یہ اتمام حجت فرما دی اللہ رب العالمین نے۔ ٹھیک ہے، اور 18 مہینے کے بعد مسجد قبلتین میں نماز پڑھنے کے دوران، ہجرت کے 17-18 مہینے کے بعد، ہجرت کے 18 مہینے بعد، یعنی ہجرت کے، اور تبدیلی ہو گئی دوران نماز مسجد قبلتین میں۔ ٹھیک ہے، کچھ کالز مزید لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ محمد طاہر بول رہا ہوں صادق آباد سے۔ جی سر، میرے 2 سوال ہیں جی۔ ٹھیک۔ جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو 10-12 سال پہلے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سعودی حکومت جب کوئی نئی تبدیلی لاتی ہے تو وہ باقاعدہ علماء سے مشورہ کرنے کے بعد وہ بات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ ہمارے جیسے کم علم لوگ جو ہے وہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، مثلا جیسے بینک میں قربانی ہے کہ وہاں پہ بینکوں میں ہم قربانی جمع کرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی تھوڑی سی میں چاہ رہا ہوں، یہ یقیناً صحیح ہے، لیکن اس کی وضاحت مزید کر دی جائے تاکہ لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو۔ بالکل ٹھیک۔ دوسرا یہ کہ چند سال پہلے رش سے بچنے کے لیے جو رات کو رمی کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس کے متعلق مہربانی فرما کے تھوڑی وضاحت کر دیجیے۔ دونوں سوالات بہت اچھے ہیں آپ کے، اور اس کے جوابات لیتے ہیں، کچھ سوال اور لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جناب والا، یہ 2 باتیں پوچھنی تھی سر۔ سر، ایک تو وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اس کی ذرا تھوڑی بریفنگ چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے، یہ شہدا صاحب نے پچھلی دفعہ ایک حدیث پڑھی تھی، جو دوسروں کے معاملات سے بے خبر رہے وہ ہم میں سے نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کی ذرا سے اور بریف کر دینا ذرا۔ جی بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ شیخ صاحب، میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ ذرا یہ کہ جو آپ نے حدیث پڑھی تھی جی اس پر وضاحت کر دیں اس کی آپ۔ جی، جو یہ کراچی میں قتل و غارت گری پر ہم گفتگو کر رہے تھے، پچھلے 2 پروگرامز ہم نے بات کی تھی، اس ضمن میں اس حدیث کا حوالہ دیا گیا اور بار بار دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو مسلمانوں کے معاملات سے دلچسپی نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں، اس کا یہ طرز عمل مسلمانوں والا نہیں ہے۔ مسلمانوں کے معاملات سے دلچسپی کا مطلب کیا ہے؟ ہم بارہا وہ آیت پڑھتے ہیں، سورہ الحجرات آیت نمبر 10، انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی۔ وہ حدیث ہم سب کو یاد ہے کہ مسلمان ایک عمارت کی مانند ہے، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اور ایک آنکھ میں اگر تکلیف ہو تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو آج میرے کسی مسلمان بھائی کا قتل ہوتا ہو مظلومانہ، کسی پر ظلم ہوتا ہو، اور میں خاموش بیٹھا رہوں اور میں اس ظلم کو برا نہ کہوں، اس ظلم کے خلاف آواز بلند نہ کروں، اپنے مسلمان بھائی کے درد کو محسوس نہ کروں، تو مجھے مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام تو یہ بھی فرماتے ہیں، وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ تو یہ وہ ہمارے دین کا مزاج ہے کہ یہ امت ایک امت ہے، ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب، ایک دین کو ماننے کی بنیاد پر۔ میں یہ کہہ کے بدیع الزمان نہیں ہو سکتا کہ میں کراچی شہر کے ایک حصے میں رہتا ہوں تو دوسرے حصے میں قتل و غارت گری ہو رہی۔ میں یہ کہہ کے بدیع الزمان نہیں ہو سکتا کہ کراچی کے حالات تو نسبتاً بہتر ہے، کشمیر میں مسلمان کا خون بہ رہا ہے تو کشمیر کا مسئلہ ہے، افغانستان میں بہ رہا ہے تو افغانستان کے مسلمان کا مسئلہ ہے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں تو میں نے غیر اسلامی روش اختیار کی، اور نبی علیہ السلام فرما رہے کہ پھر یہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔
اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے بات کی افغانستان کی، آپ نے بات کی کشمیر کی. مسلمان ممالک کی افواج اگر نان نیٹو الائی کی حیثیت سے مسلمانوں پہ ہی بامبنگ کریں، ان کو مارے مسلمانوں کو، انما المؤمنون اخوہ، قرآن کریم بیان شریعت کرتا میں اس کی اجازت نہیں ہے. شریعت میں اس کی اجازت، شریعت میں تو یہ ہے کہ اگر کسی آپ کے اپنے ملک کے اوپر کافر حملہ کرے تو جہاد جو ہے فرض عین ہے، اور اگر آپ کے پڑوس میں کسی اسلامی ملک پر حملہ کرے تو فرض کفایہ ہے. یعنی چند لوگ ادا کر دیں تو باقی کی طرف سے ادا ہو جائے گا، جان سے اور مال سے. ٹھیک ہے، یعنی چاہ جائے کہ ان کی مدد کی جائے، ان پر بامبنگ کر دی جاتی ہے، اور وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں. یہ شریعت کے احکام کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بینک میں قربانی کی رقم جمع کرا دی جاتی ہے. دیکھیے، اس کے لیے باقاعدہ بہت زیادہ غور و خوض کر کے منصوبہ بنایا گیا ہے، اور وہاں سے قربانی کا گوشت جو ہے جہازوں کے ذریعے ایسے ممالک میں بھیجا جاتا ہے، مسلمان ممالک میں جہاں نسبتاً لوگ غربت ہے. تو اب اس میں بینک والے وقت کا تعین کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جی جیسے 10 بجے 100 جانور قربان ہوں گے، 11 بجے 100 ہوں گے، 12 بجے، تو آپ کا نمبر جس اس میں آ رہا ہے اس کے مطابق وہ وقت کا تعین کر دیتے ہیں. لیکن اس میں یہ بات ضروری ہے، چاہے آپ کسی کو اپنا وکیل بنائیں، جیسے گرمی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں 10 آدمی کہ بھئی فلاں نے تم جا کے میری قربانی کرانا، یا بینک میں جا کر پیسے جمع کراتے ہیں کہ جو وقت بینک والے دیں گے اس وقت کے بعد وہ حلال ہوگا، اس سے پہلے احرام نہ اتارا جائے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کام، یہ عمل کیا جا سکتا ہے، بینک میں پیسے جمع کرائے جا سکتے ہیں، لیکن وقت جو انہوں نے دیا ہے اس کی پابندی کر دی، اس کے بعد احرام اترے گا. یعنی اس کی خاص بات یہ ہے اس میں بھی. اور ایک یہ ہوتا ہے بسا اوقات گرمی بہت ہے یا بوڑھا آدمی ہے، آپ جا رہے ہیں تو 10 آدمیوں نے آپ کو پیسے دے دیے گا، آپ میری طرف سے قربانی کر دیجیے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ گئے ہیں، گھنٹے بعد کر رہے ہیں، 2 گھنٹے کے بعد مجھے پتہ نہیں ہے، تو میں پیسے دیتے ہی آپ سے بری ذمہ نہیں ہو گیا، بلکہ جب وہ آپ قربانی کر لیں گے اور مجھے اطلاع دیں گے اور مجھے پتہ چلے گا میری قربانی کو، اس وقت میرا احرام اترے گا. اس سے پہلے میں حلق نہیں کرا سکتا. اس کی احتیاط کی بڑی ضرورت ہے. لوگ اس میں بھی احتیاط نہیں کرتے. ایک گزارش یہ ہے کہ دیکھیے، حج کے لیے گئے ہیں نا، آرام کرنے تو نہیں گئے ہیں. آرام تو اپنے گھر پہ بڑا اچھا ملتا ہے. تو حج کے جو ارکان ہیں اور مناسک ہیں ان کو پورا بے تمام ہی ادا کیا جائے، اس کے اندر کوئی کمی نہ کی جائے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجوا فإن الحج یغسل الذنوب کما یغسل الماء الدرن. فرمایا کہ حج کرو، حج گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک حاجی حج کر کے آیا ہو اور ابھی اپنے گھر میں داخل نہیں ہوا ہے تو اس سے دعا کرا لو کیونکہ بخشایا ہے. تو اللہ کے ہاں تو معلوم ہوا کہ اس کے حج کی وجہ سے اللہ نے اس کی گناہوں کی سلیٹ کو بالکل صاف کر دیا، اس کے بھی اور اس نے جس کے لیے دعا کی اس کے لیے بھی. تو مناسک جو ہیں وہ شریعت کے احکام کے مطابق ادا کیے جائیں. جیسے میں نے رمی کے لیے کہا، 12 تاریخ کو ظہر کے بعد رمی ہے، لوگ 10 بجے سے بستر باندھنا شروع کر دیتے ہیں، 15-20 آدمی خیمے میں سے نکل کے چلے گئے، ایک آدمی کو کنکریاں دے گئے. یہ جائز نہیں ہے، یہ ترک واجب ہے. وہاں 12 تاریخ کو کوئی کام ہی نہیں تھا ماں سوائے رمی کرنے کے، تو تم اس مناسک حج میں سے اس اہم کام کو کیوں چھوڑتے ہو؟ اور اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کو حرم میں ایک دم دینا پڑے گا. رات کو رمی ہو سکتی ہے؟ جی، رات کو رمی خواتین کی ہو سکتی ہے. خواتین کی ہو سکتی ہے، مرد رات کو رمی مرد کو ظہر سے لے کے اور غروب آفتاب کے درمیان کرنا ہے. اور غروب آفتاب سے اثر کے بعد رش بالکل چھٹ جاتا ہے. غروب آفتاب سے پہلے. اور اب تو انہوں نے اتنی آسانی کر دی ہے، اب تو اس کا یہ سوال ہی باقی نہیں رہا ہے. اب جو انہوں نے رمی کی آسانی کی ہے اس میں تو الحمدللہ یہ سوالات بالکل بیکار ہو کے رہ گئے. ٹھیک ہے. زاد راہ تقویٰ ہے. جی، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. فرمایا گیا کہ زاد راہ لے لو، کہ بہترین زاد راہ وہ تقویٰ ہے. اس کا ایک پس منظر ہے کہ مختلف علاقوں سے لوگ حج کے لیے آتے تھے اور سامان جو راستے میں ضروری ہے، اخراجات کے لیے جو پیسہ ضروری ہے وہ لے کر نہیں آتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ پر ہمارا توکل ہے. اور جب وہاں پہنچتے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا کرتے. تو ایک بات تقویٰ کے معنی لغوی طور پر ہے بچنے کی. بہترین زاد راہ ہے بچنا، کہ بھائی اپنا انتظام لے کر چلو تاکہ سوال کرنے سے بچ سکو، ایک معنی. اور دوسرے معنی تقویٰ کے وہی ہیں جو قربانی کا حاصل بھی ہے، جو حج کا حاصل بھی ہے، کہ ظاہری انتظام تو بڑا کر لیا، بڑا اچھا احرام بھی تیار کیا، سفر کے لیے سہولیات بھی لے لی، بہت بڑا VIP پیکیج بھی لے لیا، لیکن دل میں عالم کیا ہے؟ حدیث شریف ہے کہ تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ تو دل میں ہوتا ہے. اب وہ کیفیت کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، کیا یہ کیفیت پیدا ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ایک حاجی اگر ایک مسلمان علاقے سے نکل کر جائے
تو اس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، اس کو دیکھ کر حرم یاد آتا ہے، اس کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام کے گھر کی قربانیاں یاد آتی ہیں، تو اس حاجی پر اس کا کتنا اثر ہونا چاہیے. یہ وہ تقویٰ کے جذبات ہیں جو کہ مطلوب ہیں. یہ لے کر آ رہے ہیں تو بہت مبارک، بہت مبارک. ورنہ بڑے اچھے ہوٹل میں اسٹے کر لیا، عرفات میں بڑا اچھا کیمپ مل گیا، سہولیات ساری کی ساری لے لیں، سوال کرنے سے بھی بچ گئے، اہتمام بڑا ہے پیسے کا، لیکن تقویٰ حاصل کر کے نہیں آئے تو پھر حج کا حاصل مل نہیں سکا. اقبال نے غالباً کہا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. اگلا شعر میں پڑھ دیتا. جی بالکل. نماز ہو، روزہ ہو، قربانی ہو، حج، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. سبحان اللہ. آب زمزم اور کھجوروں کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں وہاں، جس میں سب سے بڑی بات تقوی. بے شک. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قرآن کریم فرماتا سورہ آل عمران کی آیت 114. ہمارے ناظرین کے لیے میں ترجمہ کی دیتا ہوں کہ ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور مرنا تو اسلام کی حالت پر مرنا، اور اللہ کی نگاہوں میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سورہ حجرات کی آیت 13. اللہ کی نگاہوں میں تم میں سے سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جس میں سب سے بڑھ کر تقوی ہو. اور یہی خطبے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے. یہ تقوی بلال میں ہے رضی اللہ عنہ، تو ان کے قدموں کی آواز رسول اللہ جنت میں سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب. اور ابو لہب کے پاس روپیہ بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، خاندان بھی ہے، قریش جیسا قبیلہ بھی ہے، سرداری بھی ہے، نوکر چاکر بھی ہیں، لیکن تقوی نہیں ہے تو قیامت تک بد دعا ہو رہی ہے تبت یدا ابی لہب وتب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں ایک بات سے عرض کروں کیونکہ وقت بہت کم ہے. ایک منٹ. یہ جو تزودوا فإن خیر الزاد تقوی، قرآن پاک کی آیت پہ انہوں نے سوال کیا، تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کے شان نزول میں یہ بات آئی ہے کہ یمن کے جو لوگ آتے تھے حج کرنے وہ خالی ہاتھ آ جاتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا تو کہتے ہم نے اللہ پہ توکل کیا ہے. تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی اور جناب رسول سے قبل بیست سے قبل اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج میں زاد راہ لے کر آؤ، اور کہا کہ اس کا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اس کا مطلب کیا ہے؟ زاد اور راحلہ. حدیث میں اس کا مطلب بیان کیا، زاد اور راحلہ، یعنی تمہارے پاس آنے جانے کا اور وہاں رہنے کا خرچ ہونا چاہیے، خالی ہاتھ حج کے لیے مت جاؤ. کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا سوائے اللہ کے. اچھا، پروگرام کا آخری پوائنٹ، نقطہ، طواف زیارت. تھانوی صاحب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ بتا دیجئے کیونکہ 2 منٹ رہ گئے ہمارے پاس. دیکھیں، طواف زیارت جو ہے وہ رکن ہے حج کا، اور وقوف عرفات رکن ہے. وقوف عرفات میں یہ بات یاد رکھی جائے کہ اگر 9 تاریخ کی دن میں وقوف نہیں کیا گیا تو 9 تاریخ کے بعد جو رات آ رہی ہے جو 10 تاریخ سے پہلے آتی ہے اس میں بھی اگر وقوف کر لے گا تو حج ہو جائے گا. یعنی دن کے بجائے رات میں اگر پہنچا، بیمار ہو گیا، جہاز لیٹ ہو گیا، اسپتال میں تھا، تو یہ جو 10 تاریخ کی رات ہے، یہ آج 10 پورے 350 دن کا جو مہینہ ہے، سال ہے ہجری، اس کے اندر ہر دن سے پہلے رات آتی ہے. یہ واحد رات ہے جو 10 تاریخ کی رات ہے، وہ 10 تاریخ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ 9 تاریخ کے ساتھ ہے کہ اگر ایک حاجی میدان عرفات میں دن میں نہ پہنچ سکا، ظہر کے بعد نہ پہنچ سکا مغرب تک، تو اگر وہ رات میں بھی پہنچ جائے گا میدان تو اس کا حج ہو جائے گا. اور طواف زیارت جو ہے وہ بھی رکن ہے حج کا، اس کو بھی کرنا پڑے گا. اگر طواف زیارت اس نے نہ کیا اور یا میدان عرفات میں وہ نہیں گیا تو حج اس کا نہیں ہوگا، حج اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا. اچھا، ایک نقطہ شاید یہاں پر یہ بھی، کل بھی ہم اس پہ بات کر لیں گے کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، قرآن اندازی بھی ہونی ہے کہ طواف سے ہم نے حج کا آغاز کیا اور ہم گھومے ایک مرکز پر، اور ہم نے یہ بتایا کہ اللہ اس مرکز پر ہمیں لوٹ کر واپس آنا ہے. طواف زیارت پر یہ حج مکمل ہو رہا ہے. بہت صحیح بات آپ نے کی، بہت اچھی پوائنٹ. ایک پرچی نکال کر تھانوی صاحب کو دے دیجیے. شیخ صاحب اور خواتین و حضرات، یہاں پر خطبہ حجۃ الوداع پہ کل بات ہوگی، کل تفصیل سے بات ہوگی اور آپ ہی دونوں ہمارے مہمان ہوں گے. اور کل ہم بات کریں گے. اور خطبہ حجۃ الوداع الحمدللہ کتنا بڑا موضوع ہے، اس پر میرے خیال ہے 2-3 پروگرام کرنے پڑیں گے. ٹھیک. یہ لاہور کینٹ سے ہیں صدیقی لطفی صاحب لاہور کینٹ سے. آپ کو بہت مبارک، کتابوں کا تحفہ. خواتین و حضرات، پروگرام یہاں ختم کر رہے ہیں. طواف زیارت پہ گفتگو میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی اور ہونی چاہیے، اور پھر طواف وداع بھی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن اس کے بعد کل شروع کریں گے انہی دونوں علماء کے ساتھ خطبہ حجۃ الوداع. اس پر میں بہت ساری بات کر چکا ہوں، لیکن باقی گفتگو میں کل کروں گا. انیق احمد کو، مولانا اسد تھانوی صاحب کو اور شجاع الدین شیخ صاحب کو دنیا ٹیلی ویژن کراچی اسٹوڈیو سے اجازت. خدا حافظ.